اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہم نے آخری آیت جو اس پر روکا تھا، ہم حسبت ان اصحاب الکہف الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا کہ اصحاب کہف اور غار والے کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ اذ ابى الفتية الكهف، کہ جس وقت غار میں پناہ لی نوجوانوں نے، قالوا ربنا، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، کہ آپ ہمیں دے دیں من لدنک، اپنی جانب سے رحمت کو، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور آپ ہمارے کاموں کے اندر درستگی کو کر دیجئے۔ تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو نکات تھے وہ اذ ابى الفتية پہ میں نے روکے تھے، اور اذ ابى الفتية کے اوپر تھوڑی سی کچھ تو گفتگو ہوئی تھی، اور بقیہ گفتگو جو تھی وہ نکات کے لحاظ سے تفسیر مختصر ہو چکی ہوئی تھی، اور مختصر تفسیر کے بعد جو ہے وہ اس لفظ کے اندر جو نکات تھے اور جو پہلو تھے ان کے اوپر گفتگو ہونی تھی۔ اصحاب کہف کے واقعے کے اندر، جیسا کہ مقصد تفسیر میں گزرا تھا، کہ یہ نوجوان جمع ہوئے، اور یہ غیر ارادی طور کے اوپر نوجوان جمع ہوئے۔ جس وقت یہ نوجوان جمع ہوئے تو ان سب نے، چونکہ آپس میں ہم خیال تھے، آواز سے آتا رہی ہے، بس میں شور آتے نا باہر سے کھڑکیاں کھلی ہیں۔ چونکہ اصحاب الکہف جو نوجوان تھے یہ آپس میں ہم خیال جمع ہوئے، اور یہ ہم خیال لوگ جو جمع ہوئے ان سب نے آپس میں ایک دوسرے کو توحید کے اوپر یکساں پایا۔ کند ہم جنس رحم جنس پرواز، کبوتر را کبوتر باز را باز، ہم جنس کی طرف پرواز کرتا ہے، کبوتر کبوتر کی طرف پرواز کرتا ہے، اور باز باز کی طرف۔ ایک جیسے ہم خیال لوگ جو کہ توحید کے اوپر یکساں تھے اور توحید کے اوپر متفق تھے، وہ اکٹھے ہو گئے، اور جب اکٹھے ہوئے تو ان سب نے آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو ہم خیال پایا، اور جس وقت بادشاہ نے اطلاع ملی اور بادشاہ نے ان کو طلب کیا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ہمارے اب پہ ظلم کرے گا اور ہمارا درپے ہو جائے گا، اور ہم اس توحید کے اوپر نہیں جم پائیں گے، تو انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم لوگ غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ اور جس وقت یہ اذ ابى الفتية الكهف، کہ جس وقت انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی۔ اب اس میں نکات اور پہلو کیا کیا ہے، جیسے میں نے آخری دفعہ عرض کیا تھا کہ بسا اوقات فتنے اور فساد کا زمانہ جب پھیل جائے اس طرح سے کہ انسان کو اپنا ایمان بچانا دشوار ہو جائے، تو شریعت اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دیتی ہے۔ اس کی دلیل ہجرت ہے۔ ہجرت جو ہوتی ہے مشروع، وہ کیوں ہوتی ہے کہ جب کفار جو ہیں وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیں اور مسلمانوں پہ ان کا اپنا دین اور ایمان بچانا مشکل ہو جائے، تو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ جیسا کہ ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی،
اور اسی طرح مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت تھی اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ کفار کا ظلم و ستم جب ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ بھئی وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اسی لحاظ سے یہ ضابطہ ہمارے زمانے کے اندر بھی موجود ہے کہ بالفرض اول تو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کفار کے ملک میں جا کر رہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جو مشرکین میں جا کر رہے۔ ہماری ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اوورسیز ہے جو باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے جانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آمدنی اور بہتر ذریعہ معاش کا حصول ہوتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے بری و ذمہ ہوں جو مشرکین میں جا کر رہے۔ تو وعلیکم السلام۔ تو بری و ذمہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بری ذمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کا میں ضامن نہیں ہوں کہ اس کا ایمان بچ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ اسی لیے اول تو مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر ذرائع آمدن کو اختیار کریں۔ بالفرض اگر اپنے ملک کے اندر ذرائع آمدن کو اختیار کرنا ممکن نہیں ہو رہا یا معاشی لحاظ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پہلی ترجیح جو ہے وہ مسلمان ممالک ہونے چاہیے، نہ کہ غیر مسلم ممالک۔ پھر اگر کوئی غیر مسلم ملکوں میں جاتا ہی ہے، بالفرض اس کو اپرچونٹی نہیں مل سکی یا اس کا جانے کا کوئی اور اچھا مقصد ہو، مثلا وہ تعلیم کے حصول کے لیے کہ جو تعلیم ہمارے مسلمان ممالک کی یونیورسٹیز میں اویلیبل نہیں ہیں، وہ اس دنیاوی تعلیم کو حصول کرنے کے لیے ان یونیورسٹیز کے لیے جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب جاتا ہے تو وہاں پہ پھر جاب بھی کرے گا، تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ رہے جہاں پہ مسلمان موجود ہوں، یعنی مسلمانوں کی اکثریت ہو، ایسے علاقے کو منتخب کرے۔ ایسی جگہ مت رہے کہ جس کے اندر پوری کالونی کے اندر وہ اکیلا ایک ہی مسلمان ہے، تاکہ اس کو تقویت ملتے رہے دوسرے مسلمانوں کی موجودگی کے ساتھ۔ اور اس کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ اگر ان ممالک کے اندر اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر پابندی لگائی جائے تو پھر اس جگہ پہ نہ رہے۔ مثلا کوئی ملک ہے وہ پابندی لگا دیتا ہے کہ عورتیں نقاب نہیں کر سکتی، پردہ نہیں کر سکتی، پبلک پلیسز کے اوپر عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، تو ایسے مسلمانوں کو ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس رہنے کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ وہاں کی مسلمان عورتیں پردے کے حکم پہ کمپرومائز کر کے پردہ اتار دیں گی، اور پھر جو حکم پہلے پردے پہ لگا ہے تو ظاہری بات ہے وہ کفار اس پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال فرانس ہے کہ فرانس کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک اٹھا دیں، وہ ممکن نہیں ہے، یا کوئی حکومت کو اس طرح سے پرامن احتجاج کے ذریعے سے مجبور کر دیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لینے میں مجبور ہو جائے۔ اگر تو پرامن طریقے سے اس طرح کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے مسلمانوں کو، لیکن بظاہر فرانس کے حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ جو حکومت سر عام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی گستاخی کو اسکرینز لگا کر شہروں میں چلا رہی ہے، اور اس نے اس بارے کے اندر مسلمانوں کی کوئی رتی برابری پرواہ نہیں کی، نہ جذبات کی کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوں گے اور وہ برداشت اس چیز کو نہیں کر سکتے، تو جس حکومت نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی وہ کیا دیگر اسلام کے احکامات کی پرواہ کرے گی؟ تو اس مسلمانوں کے ایسے ملک میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ رہنے کا صاف صاف مطلب ہے کہ آپ اپنے دین کو ذبح کر کے رہ رہے ہیں، آپ اپنے دین کو، ان کو صحابہ کہف کے نمونے میں عمل کرنا چاہیے۔ اذا الفتیۃ الکہف، ان کو چاہیے کہ وہ بھی کہف پہ پناہ لے لیں۔ کہاں پناہ لے لیں؟ کسی دوسرے مسلمان ملک میں چلے جائیں، کسی دوسرے ایسے ملک میں چلے جائیں جو اگرچہ غیر مسلم ہوں مگر دارالامن کے حکم میں ہوں،
غیر مسلم ممالک دو طرح کے ہیں، ایک وہ ممالک ہوتے ہیں کہ جو دارالامن کہلاتے ہیں، اور ایک وہ ممالک ہوتے ہیں دارالحرب کہلاتے ہیں۔ دارالامن اور دارالحرب دونوں ہی کے اندر حکومت جو ہوتی ہے وہ کفار کی ہوتی ہے، دونوں ہی غیر مسلم ملک ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ دارالامن شرعی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے، اس غیر مسلم ملک کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل درآمد کرانے کی بالکل آزادی حاصل ہو۔ وہاں کی جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل کرنے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتی، اگرچہ حکومت غیر مسلموں کی ہے، اور وہ مسلمانوں کو وہاں پہ ایک آزادی حاصل ہے کہ وہ آزادانہ اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہیں، تو یہ دارالامن کہلاتے ہیں۔ اور دارالحرب فقہی اصطلاح کے اندر ان ممالک کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ حکومت کفار کی ہے اور وہاں مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل درآمد نہیں کرنے دیا جاتا، پابندیاں لگا دیتے ہیں، وہاں پہ تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے ساتھ مستقل ایک انہوں نے چھیڑ چھاڑ رکھی ہوتی ہے، جیسے برما تھا۔ بظاہر فرانس بھی دارالحرب میں ہی ہے، انڈیا بھی ہماری رائے میں، ہمارے جو علماء ہیں ان کی رائے میں تو انڈیا دارالحرب ہی ہے، لیکن جو انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دارالامن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ گائے کا الزام لگا کر مسلمانوں کو منٹ کے اندر ذبح کر دیتے ہیں۔ کسی پہ الزام صرف ہندو لگانے کی دیر ہوتی ہے کہ اس نے گائے ذبح کی ہے یا گائے نے گوشت کھایا ہے، پھر اس کے بعد مجمع آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ اس مسلمان کو مار دیتے ہیں۔ گجرات کے اندر فسادات ہوئے، بابری مسجد کا معاملہ ہوا، اور بھی بیسیوں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ مسلم حکومت جس وقت چاہے وہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اس طرح آزادی حاصل نہیں ہے جس طرح سے ایک اپنے دین پہ عمل درآمد کرانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جو وہاں کے علماء ہیں جی، سوئٹزرلینڈ نے بھی میسج یہ آیا ہوا ہے کہ ایک ساتھی کا جی سوئٹزرلینڈ نے بھی امپوز کر دیا، تو ایسی جگہوں میں مسلمانوں کو پھر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں جانے کا صاف مطلب ہے کہ آپ پھر اپنے اس دین کے حکم کو خیر بات کہہ رہے ہیں، تو وہاں جانا کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب بھی نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے تو مشرکین کی سکونت کی وجہ سے بری و ذمہ برات کا اظہار فرمایا، تو پھر کس نے کہا جا کے رہے وہاں پہ؟ جو آلریڈی رہ رہے ہیں وہاں پہ، پھر آلریڈی پہلے سے رہ رہے ہیں وہاں پر، ان کو دارالحرب بن گئے، پھر وہ کیا کریں؟ بس وہی میں نے عرض کیا کہ چونکہ مسئلہ پھر یہ پیش آ جاتا ہے کہ جس وقت یہ بات فرانس کے اندر کوئی چھوٹی تعداد مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک میری ادا کا تعلق ہے یورپ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی فرانس میں ہے۔ دو ہی حل ہیں، مائیگریشن کریں وہاں سے، آج ترتیب بنائیں اپنی چھوڑنے کی، نکلنے کی، اپنے کسی دوسری کنٹری میں ٹرانسفر ہو جائیں۔ یورپ کی اور بے شمار کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ آزادی ہے کہ مسلمانوں، حالانکہ وہ بھی کفار ہی کے ممالک ہیں، لیکن کفار کے بعد ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کے جو نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں ان کی انہوں نے الگ سے کورٹ بنا دی۔ مثلا کینیڈا اس غیر مسلم کنٹری ہے، لیکن کینیڈا نے مسلمانوں کے جو نکاح اور طلاق اور جتنے بھی آئلی مسائل ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہماری کورٹس کے اندر چونکہ قانون دوسرا ہے اور مسلمان شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں، انہوں نے کورٹ سے ڈیفرنٹ کر دی۔ ہمارے پاکستان میں نہیں ہوئی ہوئی، ان کے ہاں ہوئی ہوئی ہے کہ نکاح طلاق کے مسائل کے لیے جو ہے انہوں نے الگ سے اسلامک کورٹس بنا دی کہ بھئی یہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے فیملی لاز کے اندر اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ تو ایسے ممالک کے اندر ان کو سوئچ کر جانا چاہیے، اور ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد کا اچانک موو کرنا ایک اور مسئلہ ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے موو کرتے رہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کسی ناجائز جگہ پہ جاب کر رہا ہو اور اس کی آمدنی ناجائز ہو، تو وہاں ہم عام طور پہ مسئلہ کیا بتاتے ہیں کہ بھئی تم اگر کسی ناجائز جگہ پہ، کسی حرام آمدنی والی جگہ پہ جاب کر رہے ہو تو تم حلال جگہ پہ جاب ڈھونڈتے رہو، جب تمہیں مل جائے تم سوئچ کر جاؤ، فوراً نہ سوئچ کرو، کیونکہ اگر تم فوراً چھوڑو گے تو تم معاشی طور پہ پریشان ہو جاؤ گے۔ ہاں اس درمیان میں مین ویل تم استغفار کرتے رہو
اور تم حلال جاب جو ہے وہ تلاش کرتے رہو، جیسے تمہیں حلال جاب ملے تب سوئچ کر جاؤ۔ تو سیم ان کے لیے بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسرے ممالک کے اندر اپنے حلال جو اپرچونٹیز ہیں ان کو تلاش کریں، مل جائیں تو سوئچ کر جائیں، اور کیونکہ مزید رہیں گے تو مزید اپنے دین کو ہی قربان کریں گے۔ اور چلیں یہ نسلیں تو پھر کچھ نہ کچھ کر لیں گی، آگے آنے والی نسلیں اور پھر جو تیسری پیڑھی ہوگی وہ اکثریت مشاہدہ ہے کہ وہ دین سے خیر بات کہہ دیتی ہے۔ جب اس طرح سے بے دینی ہوتی ہے اور اس طرح سے ہوتی ہے، اگر اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو انگلینڈ کا وہ جو وزیر اعظم پہلا بنا تھا، کیا نام تھا اس کا، کچھ نہیں وہ نہیں ٹونی بلیئر کے بعد ایک تھا میں بورس جانسن تھا غالباً، ہاں، تو اس کی اوپر تیسری جو پیڑھی تھی وہ اس سے 2 نسلیں اوپر مسلمان تھے سارے۔ اور آپ یہ اوباما کو دیکھ لیں تو اوپر کے سارے نسلیں مسلمان ہیں، بھئی وہ کیوں غیر مسلم بن گئے؟ یہ 1-2 ایگزامپلز نہیں، 20 ایگزامپل آپ کو ان کنٹریز کے اندر مل جائیں گے۔ ایگزامپل بتائی تھی، سوری میں آپ کو نہیں مجھ سے بعد میں وہ ضرور سنائیے گا اینڈ میں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بلکہ چلیں میں ایک واقعہ میں بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک اچھے کسی طرح شاگرد ہیں، ڈاکٹر صاحب سرجن ہیں، تو ایک دفعہ اسی طرح کوئی بات ہوئی اور اس قسم کی ڈسکشن میں بیان کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ ان کا کوئی بہت کلوز فرینڈ تھا اور اس کو اسی طرح سے دونوں نے اکٹھے ہی سرجری کی ایگزام پاس کیے، اکٹھے ہی MBBS کیا، تو وہ باہر چلا گیا اور اس نے ان کو فورس کیا کہ تم بھی باہر ہی آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری تو شادی ہو چکی ہے، بچے ہیں، میں چلو تو جاؤں گا باہر، اچھا ایک انکم کا سورس بھی مل جائے گا، ارننگ بھی اچھی ہو جائے گی، لیکن میرے بچوں کا دین بچے گا کہ نہیں بچے گا اس کے میں شیور نہیں ہوں، اور اگر ان کا بچ بھی گیا تو جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر بالفرض کسی ایسی کنٹری کے اندر جانا پڑ بھی جاتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ رہے، ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ دین کا سیکھنا اور سکھانا ممکن ہو، اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے اولاد کو ایسی جگہ پہ رہے، ایسی جگہ پہ ایسی کالونی میں مت رہے کہ جہاں کوئی بھی پاس کوئی اسلامک سینٹر بھی نہیں ہے، کوئی کچھ جگہ بھی نہیں ہے، بالکل وہ تنہا ہے اور ان کے سارے نان مسلمز ہیں، اور وہ ایک انفلوئنس آ جاتا ہے انسان کے اوپر ایک ذہنی لحاظ سے وہ اپنے ایمان کے اندر دین کے اندر کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایک ماحول اور ایک وہ بوسٹ چاہیے ہوتا ہے جڑنے کے لیے، یا اتنا ایمان مضبوط ہو کہ تبلیغ کے لیے گیا ہو، تو تبلیغ کے لیے تو بے شک سارا کا سارا ملک ہی کفار کا ہو اور کوشش دین کی اشاعت کے لیے چلا جائے تو وہ تو باعث اجر ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ تبلیغ کے مقصد کے لیے ہندوستان میں آئے اور دیگر کفار کے ممالک میں گئے تو سارا ملک ہی کفار کا بھرا ہوتا تھا، لیکن ان کا جانے کا مقصد جو ہوتا تھا وہ معاش کمانا نہیں ہوتا تھا، ان کا جانے کا مقصد دین کی اشاعت ہوتا تھا، دین کو سکھلانا ہوتا تھا، دین کو پھیلانا ہوتا تھا، اس کے لیے جائے تو بڑا اچھی بات ہے، تو باعث اجر ہے۔ اگلا نقطہ اور پہلو اس اول فتیتو کے اندر وہ یہ ہے کہ ان اصحاب الکہف کے غار کو آپ دیکھیں اور ان کی شہر کی اور ان کے گھروں کی وسعت کو دیکھیں، ان کے بہت وسیع گھر تھے ہوں گے، یا چلیں ایک شہر کے اندر اپنے خاندان کے اندر اپنے اہل و عیال کے اندر رہنا ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جس وقت انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی تو یہ ایک تنگ غار میں آ کے بیٹھ گئے، اور یہ تنگ غار ان کو محبوب ہو گیا اپنی اس وسعت والے مکانات سے، اپنے اہل و عیال سے، کس وجہ سے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ یہ علامت ہے کہ انسان کو جب اللہ کا دین سب سے محبوب ہوتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے محبت سب سے زیادہ ہونا
اللہ کے دین سے سب سے زیادہ محبت ہونا یہ مقصود ہے، ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اور اگر اہل و عیال کی محبت غالب آ جاتی ہے، گھروں کی محبت غالب آ جاتی ہے اللہ کے دین کے اوپر، تو اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تمہیں گھروں کی محبتیں، اہل و عیال کی محبتیں اللہ کے دین سے روک دیں، ان محبتوں سے شریعت نے روکا نہیں ہے، اہل و عیال کی محبتوں سے روکا نہیں ہے، باعث اجر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے بہتر ہے، اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اس کو تو شریعت نے پسند کیا، میاں بیوی کے اندر محبت کا ہونا یہ مقصود کے درجے میں، شریعت نے اس کو باعث اجر قرار دیا، اور یہ مقصود ہے کہ میاں بیوی محبت ہو۔ حتیٰ کہ شریعت نے اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز قرار دے دیا کہ اگر بالفرض میاں بیوی کے درمیان میں محبت بڑھانے کے لیے شوہر کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو شریعت نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جبکہ مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہو، اگر آپ کو ریالٹی میں پرکھیں گے تو بہت ممکن ہے، لیکن بات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو اپنی بیوی سب سے خوبصورتی لگتی ہے۔ جب انسان حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اس کو اپنی بیوی سب سے خوبصورتی لگتی ہے، اور یہ حیا اور پاک دامنی کا ایک ثمرہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، مجھے اس پہ بات یاد آ گئی ضمنی، ایک صحابی تھے اور وعلیکم السلام، وہ اپنی باندی کے پاس گئے تو ان کی بیگم کو شک پڑ گیا کہ یہ ہو کر آئے ہیں اس کے پاس سے، اور وہ واقعی ہو کر آئے تھے اور ابھی غسل نہیں کیا تھا، ناپاکی کی حالت میں تھے، تو شک پڑ گیا کہ نہ یہ ہو کر آئے ہیں، تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نہ اس کے پاس سے ہو کر آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں ہو کر آیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر نہیں ہو کر آئے تو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ مطلب قرآن تو ظاہری بات ہے ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا نا۔ تو انہوں نے عربی کے چند اشعار پڑھ دیے، بیوی مطمئن ہو گئی۔ صبح کو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ قصہ سنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت مسکرائے، منع نہیں فرمایا، مسکرائے کہ چلو تمہاری بچت ہو گئی۔ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کما فعل علیہ الصلوۃ والسلام۔ عورتوں میں واسطہ نہیں جاری نا؟ ٹھیک ہے، نہ آپ کی شامت آنی تھی، میں تو نکل جانا تھا، اب بھگتنا آپ نے تھا۔ پہلے والے واقعے میں خوش ہو جاتی نا وہ، آپ اس پہ تو وہ مفتی صاحب زندہ باد۔ جی جی، تو اہل و عیال کی محبت جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے، تو باعث اجر ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کے اوپر چلنے کے اندر بیوی کی محبت رکاوٹ بن جائے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کے کسی مسئلے پہ عمل کرنے کے لیے بچوں کی محبت پاؤں کی زنجیر بن جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس تنگ غار کو ترجیح دی اللہ کے دین کی وجہ سے اپنے وسعت والے گھروں کے اوپر، تو اللہ نے بھی ان کا امر کر دیا۔ اگلا نقطہ اس اضافہ الفتیۃ کے اندر کہ انہوں نے پناہ لی کہف کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ
یہ فتنہ دجال کے حوالے سے سورہ کہف کے اندر خاص طور پہ کچھ تعلیمات ہیں. تو دجال کے زمانے کے اندر بھی اسی طرح سے فسق و فجور، ظلم، کفر، باطل عروج پہ آ جائے گا. اہل ایمان کو اپنا ایمان بچانا محال ہو جائے گا. اب سوال پھر یہ ہے کہ جب اہل ایمان کو اپنا ایمان بچانا محال ہو جائے گا تو پھر کون سے غار پناہ لینی ہے؟ اگر غور کیا جائے شریعت کے اوپر تو ہمیں کچھ غار مانوی لحاظ سے ملتے. یہ مانوی غار ہے، یہ وہ حسی غار نہیں ہے. مثلا قرآن، فتنوں سے، شرور سے اور تمام کے تمام گمراہیوں سے بچانے والا یہ وہ غار ہے کہ جو شخص اس غار میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے. تو یہ مانوی لحاظ سے غار ہے. اسی طرح سے مساجد، مدارس، وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہ دین کے مرکز ہیں. آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مانوی لحاظ سے یہ بھی غار ہیں جو دین کے وہ مراکز ہیں کہ جو لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ایک شخص مسجد سے جڑا ہوا ہے، پانچوں وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، جسے مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا جو شخص بڑھاپے کی حالت میں 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مومن. تو مساجد کے ساتھ جڑنا، قرآن کے ساتھ جڑنا، مدارس چونکہ وہ ایک مرکز ہیں دین کی اشاعت کا، دین کو پھیلانے کا، جو ان مدارس کے حلقے کے اندر آ جاتا ہے تو وہ بھی اس نے بھی اپنا دین بچا لیا. جس طرح سے صحابہ کہف نے حسی غار میں جا کے اپنے دین کو بچایا، تو یہ بھی کہف ہیں. اور یہی کہف فتنہ دجال کے اندر سب سے بڑا ٹارگٹ ہوں گے دجال کا. کیونکہ جو شخص اس مانوی غاروں کے اندر جا کے محفوظ ہو جائے گا تو اس کا دین بچ جائے گا. حدیث مبارکہ کے اندر غالباً پچھلے درس کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں پہ اپنے دین پہ عمل کرنا ایسا دشوار ہو جائے گا جیسا انگاروں میں چلنا. اور لوگ پھر اس وقت آبادی کو چھوڑ کر غاروں میں نکل جائیں گے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر جب وہ غاروں میں نکل جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر وہ ان کو کافی ہو جائے گا اس کھانے پینے کی ضرورت سے. اب وہ زمانہ ابھی تو نہیں آیا کہ یہ حکم دے دیا جائے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے نکل جاؤ. وہ زمانہ ابھی تو نہیں آیا. آگے چل کے کیا آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے. یقیناً حدیث میں جب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا تو صحیح کہ لوگوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تو یقیناً آئے گا. کب آئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے زمانے کے اندر تبلیغی جماعت بھی یہ بھی ایک مانوی غار ہی ہے. ہر جماعت کے اندر نقائص ہوتے ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. ہر انسان کے اندر بھی کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. بحیثیت جماعت کے اس جماعت کے اندر بھی بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، لیکن اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ جماعت بنی ہے. کروڑوں لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل
ایسی زندگی گزارے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار یہ بندہ بھی سدھر جائے گا. اور وہ نہ صرف سدھر گیا بلکہ بالکل زندگی 180 ڈگری اس کی چینج ہو گئی. تو یہ بینیفٹ کوئی چھوٹا بینیفٹ نہیں ہے، بہت بڑا بینیفٹ ہے. چونکہ 15 منٹ پہلے آف کرنے کے لیے آسم نے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ، تو میں یہاں پہ آف کرتا ہوں. بقیہ نکات انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. اگلی دفعہ انشاءاللہ اتوار کو ظہر کے بعد ہی انشاءاللہ کریں گے 2:15 بجے انشاءاللہ، تاکہ ذرا گھنٹہ کم از کم کلاس تو ہو سکے. جی آپ یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں، میں دعا کر لوں پھر اس کے بعد. یہ تو میں تھوڑا سا ہے نا نہیں ٹھیک. آپ کا میسج بھی آیا میں نے میسج بھی کیا تھا. لیکن وہ آج پچھلے ایک دن سے رمضان کی ہماری ساتھی جیسے میسج بھی پڑھ سکتا حضرت صاحب یہ بعد ماہ رمضان کے ایک چھوٹا سا ایک پروگرام ذرا رکھیے گا. پروگرام تو نہیں، ذرا ہمیں بتائیے گا یہ جو اسلام میں ایک ہے، میرا علم کم ہے، میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں، شاید دوسرے برا مانے، کہ یہ جو ابھی آپ نے بات بھی فرمائی کہ یہ لونڈیوں والا مسئلہ یا باندیوں والا مسئلہ، اس کی اتنی زیادہ کیوں ضرورت تھی اور ایک وقت تک رہا، پھر مرحلہ سلطنت عثمانیہ کے بعد یہ ختم ہو گیا اور یہ بہت ہی زیادہ عام تھا. چلو ایک اجازت، 2 اجازت، اس میں چاہے سینکڑوں آپ رکھیں اپنے وہ جو حرم تھا، تو ایسی اس میں اسلام کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے. 4 شادیوں کی اجازت. جی انشاءاللہ اس پہ نا، ویسے میں نے غلام اور باندیوں کی جو اس کا سارا تفصیل سے کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہوا ہے مختلف مواقع پہ. انشاءاللہ نیکسٹ جو درس ہوگا کہ غلام اور باندی ہوتے کون تھے اور ان کا کیا تصور تھا اور اس کے حوالے سے کیا احکامات تھے اور کیا نہیں تھا، یہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں کر لیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. کیونکہ جو ہے نا وہ ویسے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے. اب نہیں ضرورت رہی. جی ظاہر بات ہے اب تو موجود نہیں ہے، اب تو نہ غلام موجود ہیں نہ باندیاں موجود ہیں، اور بظاہر آگے کوئی ایسا زمانہ ممکن بھی نظر نہیں آتا کہ ممکن ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس رمضان کو ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ خاتمہ الایمان نصیب فرما. یا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نیکسٹ سنڈے ظہر کے بعد اس زور کے بعد انشاءاللہ 2:15